السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے ورس 116 سے لے کر 120 تک سورہ البقرہ کی۔ وا اور وا کا مطلب اور، کالو انہوں نے کہا، کالا سے مراد ایک بندے نے کہا، اور کالا کے ساتھ اگر الف لگا دیا جائے تو دو نے کہا، اور کالو جب واؤ اور الف آ جائے اس کا مطلب ہے مور دین ٹو نے کہا، جمع لوگوں نے کہا۔ مور دین ٹو عربی میں 3 4 5 7,000 اور اس سے بھی زیادہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں پلورل وہ ہو سکتے ہیں۔ وا اور کالو انہوں نے کہا، کالو اتخذ اللہ، اتخذ کا مطلب ہے بنا لیا ہے، اللہ نے، اور انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ نے، والدن بیٹا۔ عربی میں والدن جو ہوتا ہے وہ والد کے لیے، اور ابن بھی والد کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن جب یہ والدن آ جائے تو یہ پھر بیٹے کے لیے، والدن بیٹا۔ سبحانہ، سبحان پاک ہے، ہو کا مطلب اس کا بھی ہوتا ہے، ہیز کی سینس میں آتا ہے۔ اگر ادھر ہا ہوتا تو اس کا مطلب ہر ہونا تھا، اور ہو کا مطلب وہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، با محاورہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں۔ سبحانہ پاک، ہو وہ اللہ، یعنی پاک ہے اللہ، بلکہ، لا کے لیے، ہو اس کے لیے، ما جو، فی میں، سماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کلن ہر چیز، لا کے لیے، ہو اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتون فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے احکام ہے وہ ماننے والی ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانتی ہے۔ انسانوں میں بھی دیکھ لیں کہ مسلمان اور جو انبیاء کرام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ پورا ریجیکٹ کر دیا گیا، کچھ لوگ ہمیشہ، کچھ گروہ جو ہے وہ حق پر رہا ہے۔ تو اسی طرح درختوں میں، آسمانوں میں اور تمام مخلوقات، اس قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہیں، لیکن ہم ان سے جانتے نہیں۔ میں ریوائز کر رہا ہوں، وقالو اور کہا انہوں نے، اتخذ اللہ بنا لیا ہے اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، یعنی پاک ہے اللہ تعالیٰ، یہ ان کا محض بلیم ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، بلکہ لہو اس کے لیے، ما جو، فی میں، سماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کلن ہر چیز، لا کے لیے، ہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہے۔ تو اس میں یہ جو کن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ جو عیسائی ہیں ان میں عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا بلیف ہے، باپ بیٹا اور روح القدس، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بیٹا ہونے کے ناطے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مانگ لیتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے، ان کے اس قسم کے قائد ہیں، انہیں قرآن پاک میں رد کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہی چنے ہوئے نبی ہیں، اور لوگوں نے جب انہیں بیٹا کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بلیف کو ریجیکٹ، حالانکہ اللہ کہہ سکتا ہے چلو میں نے ہی نبی بنایا ہے، چلو یہ بیٹا ہی کہہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان سے مانگ لیتے ہیں، وہ مجھ سے آگے، تو یہ شرک آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، اور آپ نے ملا دیا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی حوالے سے، تو اللہ کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں سے ایک گروہ تھا، عزیر علیہ السلام ان میں نبی ہے، تو ان کو انہوں نے، وہ اللہ کا بیٹا عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اس طرح جو مکہ کے مشرکین تھے وہ جو فرشتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے یہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ تو ان تمام کے سے پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔
تو اس سورہ اخلاص میں بھی اس بات کا کہا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا نہیں ہے، یہ پیغمبر اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا چناؤ کرتے ہیں، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ اللہ کا جو احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو پھر ان کے ساتھ کمپینینز ہوتے ہیں ان کا بھی ریوارڈ عام جو ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہم میں سے صحابہ کا سب سے زیادہ درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور پھر تابعین کا جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، اور پھر تبع تابعین کا جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا، اور پھر اولیاء اللہ جو نیک بندے اس امت میں ہوں گے ان کے درجات ہیں۔ تو اب اللہ نے کہا کہ اللہ کی تو بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اس طرح کا کوئی اس کا ہو، اور پھر وہ معاملات، اور پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی خدا ہوتا تو ایک خدا کسی اور کام کے کرنے کا کہتا اور ایک خدا کسی اور کام کے کرنے کا کہتا، تو اس کائنات میں وہ تصادم آ جاتا ہے۔ جس طرح نماز ہوتی ہے تو اس میں ایک امام کو بنایا گیا، اسی طرح گھر میں بھی آپ کے گھر چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے، اور جہاں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پھر اپینین میں کلیش آ جاتا ہے، وہ سسٹم کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لاجیکلی بھی ہم جو خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کر سکتے ہیں اس طرح، کلو ہر چیز لاہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہے، اور ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ مخلوقات میں جو اس نے پیدا کیا وہ اس کی فرما برداری نہ کرتی۔ میں اس کو روایت کرتا ہوں پھر آپ مجھے پڑھیں گے۔ وا اور کالو انہوں نے کہا، کالو اتخذ اللہ بنا لیا ہے اللہ نے والدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے ہو وہ، بلکہ لا کے لیے ہو اس کے، ما جو فی میں سماواتی آسمانوں میں، وا اور والارضی اور زمین میں، کلن ہر چیز، لا کے لیے ہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہے۔ جی کون وائز کرے گا اسے؟ جی کریں، سبحان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو کہا انہوں نے، اتخذ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ لاہو اس کے لیے جو فی میں سماوات آسمانوں کا اور الارض اور زمین میں، کلن ہر چیز لاہو اس کے لیے قانون فرما بردار۔ شاباش، سبحان، بڑا اچھا ترجمہ کیا آپ نے، شاباش، جزاک اللہ۔ بدیو کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور جو اس ورڈ کے الیبوریٹ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہ بغیر کسی سیمپل کے اور بغیر کسی مٹیریل کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تو نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اس کا نقشہ تھا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے مٹیریل تھا، تو وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے بدیو، کہ وہ بغیر کسی نمونے کے اور بغیر ہم انسان ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا تصور آ ہی نہیں سکتا جس کی کوئی ایگزامپل موجود نہ ہو، ہم اس سے ہی آگے ان تصورات کو ہی ڈیولپ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیں، آپ سوچ کے دیکھ لیں کہ آسمان، پہاڑ، زمین، اس طرح، تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتا بھی دوں کہ ایک میں جب گیا ادھر پی آئی ٹی کی اسٹڈی کے لیے، تو ایک گورے نے کہا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں، میرے ساتھ والے روم میں وہ رہتا تھا، تو وہ کہتا میں جنوں والی ڈیولز والی گیم بڑی کھیلتا تھا، تو میں نے ایک دفعہ کویسچن کیا، میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک سلیمان نامی مسلمان لڑکا بھی تھا، تو ہم سب گیم میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے اس میں، میں نے کہا یہ جو جن وغیرہ ڈیولز وغیرہ ہیں یہ ہم نے حقیقت میں تو کبھی دیکھے نہیں ہیں، اور پھر اگر حقیقت میں کسی چیز کا وجود نہ ہو تو پھر یہ گیمز کیسے بن گئی ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جن، اس طرح یہ ڈیولز وغیرہ کے کنسیپٹ ہیں۔ تو پھر وہ لڑکا اس بات اسٹڈی کرتا پھر کہتا میں نے سارے مذہب کو اسٹڈی کیا، ہندوازم کو بہت زیادہ کیا،
تو عیسائیت کو کہتا میری ماں مجھے لے جاتی تھی چرچ میں اور وہ وہاں پر سانگ وغیرہ شروع ہو جاتے تھے تو میں ایک دو دفعہ کے بعد ہی بھاگ گیا کہ اس طرح کا یہ کام خدا اس طرح تو نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ گانے اور جمعے وغیرہ. کہتا میں پھر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور تقریباً مذہب سے بغیر زندگی گزارا. پھر اس نے اسٹڈی کرنا چیزوں کو شروع کیا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اب وہ صبح صبح اٹھ کر اور پھر ساتھ وہ قرآن پاک کی سن رہا ہوتا تھا, تفسیر کو سن رہا ہوتا تھا جو یورپین اسکالر سے ان سے. تو بدیو پیدا کرنے والا ہے, سماوات آسمان کا, والارض اور زمین کا, وا اور اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے, یہ قاضی سے ورڈ ہے جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے معاملات کے درمیان میں. وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے, امرن کسی کام کا, یہ نکرہ ہے نا کسی کام کا, فا پس انا بے شک ما جو, اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے پس بے شک جو, لیکن ادھر کر لیں یہی وہ, بس یہی وہ, یقولو فرماتا ہے, لہو اس کے لیے, لا کے لیے, ہو اس کام کے لیے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اس امر کی طرف ہے. کن ہو جا, فا پس یکون وہ ہو جاتی ہے. میں روایت کرتا ہوں, بدیو پیدا کرنے والا ہے, سماواتی آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے, امرن کسی کام کا, فا پس انم بے شک ما جو, یا بس یہی, یقولو وہ فرماتا ہے, لا کے لیے, ہو اس کے لیے, اس کام کے لیے, کن ہو جا, پس فا پس یکون وہ ہو جاتا ہے. جی کون وائز کرے گا اسے؟ کوشش کریں سبھی بچے پارٹیسپیٹ کرنے کی. دیکھیں جو کام شرم والے ہوتے ہیں تو ان میں بعض کا تھا ہم پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن اس کام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور اگر آپ ایک دو بار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اچھا ہو جائے گا, اور آپ خود اس سٹیج پر آ جائیں گے کہ اپنے بچوں کو, محلے کے بچوں کو, عزیز و اقارب کو اور دوسروں کو یہ بہترین چیز پڑھائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کریں. سب سے بہترین کام جو ہے, اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر آگے سے سکھائے بھی. تو چلیں جی پڑھیں آپ. ہاں جی پڑھیں. بدیو پیدا کرنے والا, آسمانوں کا, وا اور ارض زمین کا, وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے, امرن کسی کام کا, بس یہی یعنی یقول فرماتا ہے, لاہو اس کے لیے, کن ہو جا, فیکون ہو جاتی ہے. جزاک اللہ, بہت اچھا ترجمہ کیا. وا اور کالا کہا, وا اور کالا کہا, الذین ان لوگوں نے. یہ جو کالا ہے نا یہ ماضی کے لیے یوز ہوتا ہے, پاسٹ کی بات کے لیے, اور یہ جو یقول ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے. اگر اس کے ساتھ سین یا صوفہ یقولو کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی فیوچر کی بات ہو جائے گی, لیکن فی الحال یہ پریزنٹ. اور یہ جو کالا ہے یہ اس کا پاسٹ ہے. وا اور کالا کہا, الذین ان لوگوں نے, لا نہیں, یعلمون یہ عین لام اور میم ہے, یہاں سے آپ نے جانا ہے علم والے, جاننے والے, جو نہیں علم رکھتے. لو کیوں, لو کا مطلب کیوں, لا نہ, یکلم وہ کلام کرتا, نہ ہم سے, اللہ اللہ. اور کہا الذین ان لوگوں نے, لا نہیں, یعلمون وہ علم رکھتے, وہ جانتے, لو
کیوں لا نہ یکلمونا کلام کرتا نہ ہم سے اللہ او یا تاتینا یا آتی ہمارے پاس، تاتی کا مطلب آنا، کسی چیز کا نازل ہونا، آتی نہ ہمارے پاس آیاتن کوئی نشانی یا معجزہ، کذالکا کا مطلب سیم ایز، اسی طرح، کالا کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، من سے قبل پہلے ہم ان کے، اسی طرح کی باتیں کی تھی جو لوگ ان سے پہلے تھے، مثلا جیسی، قولی بات ہم ان کی، جیسی یہ بات ان کی ہے نا، ایسی باتیں پہلے لوگ بھی کرتے رہے، ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نئی ریکوائرمنٹ کا مطالبہ کیا ہے، تو یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ تشابہت اس کا مطلب ہے ملنا جلنا، تو ایک جیسے ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ قلوبہم، قلوب قلب کی جمع، اس کا معنی دل ہوتا ہے، دل ہم ان کے، قد تحقیق، بینا واضح کر دیا ہم نے، بیان کر دیا ہم نے، واضح کر دی ہم نے، آیاتی نشانیاں، لقومی، تو اللہ کہتا ہے ایک، ادھر ایک نشانی کا انہوں نے کہا تھا، اللہ کہتا ہے ہم نے نشانی نہیں، کئی نشانیاں آیاتی واضح کر دی ہیں، لی کے لیے، قومی قوم، یو کے نون یقین کرنے والوں کے لیے، لیکن یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو معجزات ہیں، ان کا جو اثر ہوتا ہے انہی پر ہوتا ہے جو یقین کرتے ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں۔ تو اس کا دیکھ لیں کہ یہ جو لو لا یعلمون ہے نا، یہ پہلے بھی یوز ہوا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، تو اہل الکتاب کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کتاب ہے، لیکن جو مکہ کے مشرکین ہیں، کفار وغیرہ تھے، تو ان کے لیے یہ جو ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یا کوئی بک نہیں ہے، یہ ورڈنگ ان کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا، جس طرح پہلے مطالبات ہوتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو جہراً دیکھ لیں گے، پھر اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، پھر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر اور سب کے ساتھ وہ مردہ ہو گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ تو یہی اسی قسم کے مطالبات یہ جو کفار مکہ تھے وہ کر رہے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے بات نہیں۔ تو ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کسی سے بات کرتا ہے لیکن وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، تو ڈائریکٹ اللہ کسی انسان سے بات نہیں کرتا۔ او یا تاتینا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے معجزات کے مطالبے کر رہے تھے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، پہاڑ کہ ہمیں ہمارے لیے وہ پہاڑوں کو چلا دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، یا کوئی دوسری بڑی جو نشانیاں ہیں وہ لے کر آئے ہمارے پاس، جس طرح دوسرے انبیاء لے کر آئے تو آپ بھی لے کر آئیں۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی معجزہ تھا وہ یہ قرآن پاک تھا۔ پھر ان کفار کو چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاد نہیں تھے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب خود ہی بنا لی ہے، تو پھر آپ کوئی ایک صورت لے آئیں، کوئی 10 صورتیں لیں، اس جیسی کوئی صورت ہی لے آئیں، تو وہ سب ناکام ہو گئے تھے اس کام کو کرنے میں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ شق قمر کا جو واقعہ تھا کہ سورہ القمر میں ہے کہ کفار کے مطالبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح شق صدر تھا واقعہ کہ فرشتوں نے کئی بار آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا۔ اس طرح حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر گئی، تو جب وہ لینے آ رہی تھی تو ان کی جو وہ جانور تھا وہ بالکل ہی نہیں چلتا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہی تھی وہ سب سے زیادہ چلنا شروع ہو گیا، اور پھر ان کے برکت سے ان کے گھروں میں جو جانور دودھ نہیں دیتے تھے وہ دودھ دینا شروع ہو گئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت زیادہ معجزات ہیں، جو جانوروں کی بولیاں سمجھنا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ نے شکایت کی تھی کہ میرے یہ مالک مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور کھانے کو بھی کم دیتے ہیں، کام بھی زیادہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اور پھر پیشن گوئیاں
جو ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اور یہ کافی ڈیٹیل میں نبی پاک، ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہیں، کافی ڈیٹیل میں معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں، روایتوں میں اور قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے. تو پھر بھی جو بھی آتا وہ اپنے نئے نئے مطالبے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نبی کا ان کے درمیان پیدا ہونا، ان کی پیشن گوئیاں ہونا عیسائیوں کی کتاب میں، یہودیوں کی کتاب میں، اور یہ ساری چیزیں ایک نشانی نہیں کئی نشانی ہیں، لیکن پھر یہ نشانی کے اوپر نشانی، پھر اپنی اپنی مرضی سے یہ چیزیں ایسی کہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا، تو اس طرح کی باتیں تو یہ پہلے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جو کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں. میں ریوائز کرتا ہوں ابھی سے. وا اور کالا کہا، اللہ زینا ان لوگوں نے، لا نہیں، یا لمونا وہ جانتے، لو کیوں، لا نہیں، یکلم وہ کلام کرتا نہ ہم سے، اللہ اللہ، او یا تاتینا آتی ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی کوئی معجزہ، کذالکا اسی طرح، کالا کہا، اللہ زینا ان لوگوں نے، من سے قبلی پہلے، ہم ان کے جو ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو وہ بھی ایسی باتیں کرتی رہی ہیں، مثلا جیسی، قولی بات، ہم ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں، مل جل گئے ہیں، تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق البتہ تحقیق، نو ڈاؤٹ، بینا واضح کر دی ہم نے، بین کہتے ہیں واضح کر دینا، بینا واضح کر دی، نہ ہم نے ایسے بات نہیں کہ وہ ڈکی چھپی نشانی ہے، واضح کر دی نشانیاں، معجزات، آیاتی معجزات اور نشانیاں، لی کے لیے، قوم قوم، یو کے نون یقین کرنے والی. جی کون روایت کرے گا اسے؟ جی سندس کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور کالا کہا، اللہ زینا ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، لو کاش، لو کیوں، لا نہیں، یکلمونا وہ کلام کرتا ہم سے، اللہ اللہ، او یا تاتینا آتی ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی یا کوئی معجزہ، کذالکا اسی طرح، کالا کہا، اللہ زینا ان لوگوں نے، من سے قبلی پہلے، ہم ان کے، مثلا جیسی، قولہم قول بات، ہم ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قد البتہ تحقیق، بینا واضح کر دی ہم نے، الآیاتی نشانیاں، لی کے لیے، قومن قوم کے لیے، یوقنون یقین کرنے والے. جزاک اللہ، شاباش جزاک. انا بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، ارسلنا ارسل بھیجا، نا ہم نے، کا آپ کے پاس، آپ کو سوری آپ کو، بے شک ہم نے، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، کا آپ کو، بھی ساتھ، حق حق کے، بشیرن بشیرن کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، اچھی خبر دینے والا، او وا اور نذیرن ڈرانے والا، وا اور لا نہیں، تسألو آپ سے سوال کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جائے گا، ان اباؤٹ کے بارے میں، اصحاب لوگوں کے، جہیم جہنم والے، یا اصحاب کا مطلب والے بھی کر سکتے ہیں، لوگ بھی کر سکتے ہیں، جہیم جہنم والا، جہیم جہنم کو کہتے ہیں. یہ میں روایت کر رہا ہوں. انا بے شک ہم نے، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، کا آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا،
وا یعنی جنت کی بشارت دینے والا، اور جو بندہ اچھے کام کرے گا دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی، وا اور نذیراً ڈرانے والا، اور جو برے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آتے تو پھر ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ وا اور لا نہیں تسألو تم سے سوال کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں، اصحابی والے جہیم جہنم والوں کے بارے میں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے کہ آپ کو جو ذمہ ہے وہ واضح طور پر اس جو واقعہ ہے قرآن پاک ہے اس کو پہنچا دینا ہے آگے۔ تو اب آپ کو لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، انہیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایون کہ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذمہ یہ آپ کوئی جہنم میں اگر جانے والا ہے، اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو ماننے سے انکار کیا تھا، کفار سے، عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، جو مکہ کے بت پرست تھے، تو آپ کی موجودگی میں بھی وہ ادھر دوزخ والے جانے، تو پھر آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ بھی تھے ادھر، آپ اللہ کے نبی بھی آئے تو پھر بھی یہ لوگ جہنم میں چلے گئے، تو ایسا آپ کے ذمہ ہرگز نہیں ہے۔ اور آپ اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں کہ آپ ان کو صرف واضح طور پر وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، باقی انسان کا اپنا عمل ہوگا کہ وہ اسے جہنم کی طرف لے جائے یا جنت کی لے جائے، آپ اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں، آپ سے اس کے بارے میں کوئی کویشچن نہیں ہوگا، آپ صرف انہیں واضح جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر یہی اس بات کا ہی جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے جو اللہ کا پیغام تھا آپ کی طرف پہنچا دیا، تو سب نے اس بات کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا کہ جی آپ نے جو آپ کا فریضہ تھا۔ اور پھر آیتیں نازل ہوئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم الاسلام دین۔ اچھا میں اسے روایت کر رہا ہوں، انا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے کہا آپ کو بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، وا اور نذیرن ڈرانے والا، وا اور لا نہیں تسالو آپ سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں، اصحابی والے جہیم جہنم والا، یا لوگ جہنم والے لوگوں کے بارے میں آپ سے کویشچن نہیں کیا جائے گا۔ جی کون وائز کرے گا؟ جی مشرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم ارسلنا کا آپ کو بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا ان سے، اصحاب الجحیم دوزخ والے۔ جزاک اللہ، شاباش۔ وا اور لن ہرگز نہ، ترزا وہ راضی ہوں گے، ان سے، یہ ان یہی ان ہے، ان سے کا آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ولن اور ہرگز نہ، ترزا وہ راضی ہوں گے، ان سے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہودو یہودی، و اور لا نہ نصارہ عیسائی، حتیٰ ٹل یہاں تک، تتبعہ آپ پیروی کریں، آپ فالو کریں، ملتا کا لفظی معنی ہوتے ہیں طریقہ یا دین یا راستہ، جس طرح ملت ابراہیم، یہ بھی ورڈ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، تو دین، اس کا دین کر لیں، ملتا دین ان کا، یعنی یہودیت قبول کر لیں یا عیسائیت قبول کر لیں تو پھر یہ آپ سے خوش ہیں۔ کل کہہ دیجئے، انا بے شک خدا اللہ ہدایت اللہ کی، ہدایت خدا کا معنی ہدایت اللہ کی، ہوا وہی ہے خدا اصل ہدایت یا ہدایت، جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے وہی اصل ہدایت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی قرآن پاک کی صورت میں۔ وا اور لا البتہ ان اگر، اور اگر یا اور البتہ اگر،
والا ان اتباعت اور اگر آپ پیروی کریں، تبا کا مطلب پیروی کرنا، احوا خواہشات کی، وشز کی، ہم ان کی، بعد اللہ زی وہ جو جا آیا، اللہ جی اس میں مسئلہ ہے، وہ جو جا آیا کا آپ کے پاس من سے، من العلم علم، یعنی جو قرآن پاک آپ کے پاس آیا، جو علم آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. ما نہیں ہوگا پھر اگر آپ اس کے باوجود، علم کے باوجود، اللہ کی وحی کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشات کو مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں لا کے لیے، کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، من اللہ سے، اللہ سے، من سے، ولی کوئی حامی یا کوئی دوست، و اور لا نہ، نصیر مددگار. یہ یہود اور نصارہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ قرآن پاک ساری عمر تک گائیڈنس کرے گا. اور قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ جہاں سے بھی آپ اسے شروع کر لیں، آپ کے آج کے حالات کے متعلق آپ کے جو چل رہا ہوگا باتیں، اس بارے میں یہ آپ کو گائیڈ کرے گا. اور ان ہرگز نہ ترزا وہ راضی ہوں گے، ان سے، کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہودی، اور لا نہ، نصارہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعہ آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے دین کی، دین ہم ان کے کی. کل کہہ دیجئے، انا بے شک خدا اللہ ہدایت اللہ کی، ہوا وہ، ہوا الہدا وہی ہدایت ہے. الہدا یعنی اسپیسیفک کر دیا گیا. الف اور لام آپ کو پتا ہے کہ جو جس چیز کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے اس میں معرفہ بن جاتا ہے، تو وہی اسٹیٹ پاتھ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے قرآن پاک کی صورت میں. والائن اور البتہ اگر، والائن اتبعتا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، خواہشات ہم ان کی، بعد اللہ زی وہ جو جا آئی کا آپ کے پاس، من وہ جو آیا، جا آپ کے آیا، وہ جو جا آیا کا آپ کے پاس، من العلم سے، علم. ما نہیں، لاکا کے لیے، کا آپ کے، من اللہ سے، اللہ سے، من سے، ولین کوئی حامی یا کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیر کوئی مددگار. تو آج کے بھی یہود و نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو، دین کو چھوڑ بیٹھیں اور جو ہمیں وہ ڈائریکٹ کریں، جس کی ہمیں وہ گائیڈنس، جس طرح کا سلیبس ہمیں وہ فراہم کریں، وہی ہم اپنے مدارس میں، اپنے اسکول میں چلائیں اور ان کی مرضی کریں، نہ کہ اپنی مرضی کریں. تو یہ بات اسی دور سے لے کر آج تک یہ ایسے ہی چل رہی ہے. تو جو پھر ان کی پیروی کریں گے، یہود و نصارہ کو دوست بنائیں گے اور اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے اور وقتی مفادات کی خاطر اپنا نقصان کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میرا پھر ان کے ساتھ کوئی ذمہ نہیں ہوگا اور میں پھر ان کا مددگار نہیں ہوں گا، نہ دوست ہوں گا نہ مددگار ہوں گا. چلیں جی، اس کو کون وائز کرے گا؟ جی کریں. وا اور لن ہرگز نہ، ترزا وہ راضی ہوں گے، ان کے کا آپ سے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، وا اور لا نہیں، الناصارہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعہ آپ پیروی کریں گے، ملتہم دین ان کی. کل کہہ دیجئے، انا بے شک خدا ہدایت ہے اللہ ہی اللہ کی، ہوا وہی الہدا ہدایت ہے. وا اور لائنا البتہ اگر، اتبعت آپ پیروی کریں، اہواءہم خواہشات، ہم ان کی، بعد اللہ زی وہ جو جا آیا کا آپ کے پاس، من العلم علم سے،
من سے علم سے، ما نہیں، لا کا کے لیے، من سے اللہ ہی اللہ، من سے وا اور من سے ولی کوئی حامی، وا اور لا نہیں، نصیرن کوئی مددگار۔ جزاک اللہ شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ ابھی پر ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، کوئی اور ریوائز کرنا چاہتا ہے؟ میں کروں؟ جی جی کریں۔ ولن اور ہرگز نہ ترضا وہ راضی ہوگے ان کا، ان سے کا آپ، الیہود یہودی، و اور لا نہ، النصارى عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعوا آپ پیروی کریں، ملتہم دین ان کے لیے۔ کہہ دیجئے انا بے شک ہدا ہدایت ہے، اللہ ہی اللہ کی، ہوا وہی، الہدا ہدایت ہے، ولا اور البتہ اگر اتبعت اگر آپ نے پیروی کی، اہواء خواہشات کی، ہم ان کی، بعد الذی وہ جو جا کا آیا آپ کے پاس، منا سے، العلمی علم، ما نہیں، لا کے لیے، کا آپ، من سے اللہ ہی اللہ، من سے ولین کوئی دوست، وا اور لا نہیں، نصیرن کوئی مددگار۔ جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے بھی آج کیا ہے روایت، بہت اچھا روایت کیا ہے، اور یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ آپ اچھا پڑھتے ہیں۔ حالانکہ شروع میں جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو اتنا پڑھنا آسان نہیں تھا، لیکن اب یہ آیتیں بھی ڈیفیکلٹ ہیں اور آپ اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے رستے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں منزلیں اور بھی آسان کر دیتا ہے اور اپنی مدد بھی ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارا یہ ڈیلی کا یہ جو کوشش ہے اسے قبول فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت کے لیے اس میں نفع رکھے، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور ہمارے لیے آخرت کی تمام منزلیں بھی آسان فرمائے، اور ہمارے عزیز و قارب اور رشتہ داروں اور ماں باپ اور بچے سب کی جو اس کی جو برکت ہو وہ ان تک بھی پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر چلیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔